قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ امام اہل سنت، محسن اہل سنت، کنز الکرامات، جبل الاستقامت، معجزۃ من معجزات سید المرسلین، آیۃ من آیات اللہ، حضور سیدی آقائی و مولائی امام عشق و محبت، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی یاد میں اس محفل میں شریک ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے، اور جو کچھ یہاں سے دین و سنیت کا پیغام بتایا جائے، رب ذوالجلال ہم سب کو اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو دین کے حوالے سے عقائد کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، کمزوری جب دیکھی جاتی ہیں تو اس پر بے حد افسوس بھی ہوتا ہے، اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آخر عقائد اور عمل کی حیثیت سے جو کمزوری پیدا ہو رہی ہیں اس کو دور کیسے کیا جائے، اور یہ کمزوری پیدا کیوں ہو رہی ہے، جب اس چیز پر ہم غور کرتے ہیں تو ایک بنیادی نقطے پر جا کر ہماری عقل ٹھہر جاتی ہے کہ لوگ ایمان، عقیدے اور عمل میں کمزور اس وجہ سے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ و رسول کا فیصلہ اور حکم آ جائے اس کے بعد بھی مومن، مسلمان، اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اپنی عقل، اپنی سوچ اور اپنی فکر پر عمل کرتا ہے، وہیں پر اس کا عقیدہ اور عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے، اور دوسری طرف ہماری عقل، ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے۔ اللہ رسول کا فیصلہ ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے،
ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ عام طور پر لوگوں کو یوں دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے معاملے میں لوگ اللہ و رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنی رائے، اپنی فکر اور اپنی سوچ اور عقل پر عمل کرتے ہیں، لیکن قرآن میں اس بات کا فیصلہ ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد ان کا اپنا کوئی اختیار رہ جائے۔ اللہ و رسول کا فیصلہ آ جائے اس کے بعد مومن کو اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے۔ اور میں درجنوں بار اس بات کو بتا چکا ہوں، امام اہل سنت کی عبارات سے بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، کہ ہم اپنی یہ چھوٹی عقل کیا اس کے ساتھ ہزاروں عقلیں ملا لیں اور پھر وہ عقلیں ہمارا اپنا بھلا سوچنا شروع کر دیں تو اس درجے کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتے جس درجے کا بھلا ہمارے نبی نے اپنی امت کا بیان کر دیا۔ اس لیے ہمارا عقیدے اور عمل کا معاملہ مضبوط اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ و رسول کے فیصلے پر ہم آنکھیں بند کر کے عمل شروع کر دیں۔ جب اتنی بات آپ سن چکے تو اب میں صحابہ کرام کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اس حوالے سے کیا معاملہ تھا۔ آج ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا یہ سوچتا ہے کہ یار ہر معاملے میں صحابہ کی مثال، ہر معاملے میں صحابہ کی مثال، ہر معاملے میں صحابہ کی مثال، تو وہ کرتے کیا تھے کہ مثال بن گئے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی کیا پوزیشن تھی؟ ان کے معاملات کیا تھے؟ ان کے رات دن کیسے گزرتے تھے؟ کس بات نے انہیں اتنے بلند درجے پر پہنچا دیا کہ اب امت کی کوئی بات صحابہ کو چھوڑ کے پوری ہی نہیں ہوتی؟ سمجھنا چاہیں گے نا؟ تو اب دیکھو، صحابہ کرام کی شانوں میں سے ایک بڑی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کے ہلنے کا انتظار کرتے ہیں، کب محبوب حکم دیں اور ہم عمل شروع کر دیں۔ محبوب علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پیارا وطن مکہ، جہاں تمہاری زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں، دکان ہیں، مکان ہیں، باپ دادا کے رشتہ دار ہیں، سارا کچھ وہاں پر ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام نے حکم دیا ہجرت کرو۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم کیسے چھوڑ دیں، حضور نے حکم دیا، سر جھکا کر کے عمل شروع کر دیا۔ اس چیز نے انہیں مثال بنا دیا۔ حضور نے حکم دیا رب کی راہ میں گردن کٹانے کے لیے چلنا ہے، جان دینے کے لیے نکلنا ہے۔ کسی ایک نے بھی یوں نہیں کہا کہ حضور ہم نہیں آئیں گے، بلکہ کہا حضور آپ سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، زمین کے آخری کنارے تک جانے کا حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو تھکا دیں گے، وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اس چیز نے انہیں مثال بنا دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے جیسے ہی خلافت سنبھالی، کچھ قبیلے مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کے فریضے کا انکار کر دیا، مسیلمہ کذاب ہزاروں کو جمع کر کے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے مدینے پر حملے کی تیاریوں میں مصروف، صحابہ حضور کی جدائی میں نڈھال غم زدہ، چاروں طرف تکلیفیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی حیات کی آخری گھڑیوں میں حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو جہاد پر روانہ کر چکے تھے۔
ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر گیا تھا کہ انہیں پتا چل گیا کہ حضور علیہ السلام وصال فرما چکے، واپس آئے، تدفین ہوئی۔ فیصلہ یہ ہونا تھا کہ اب اسامہ بن زید کو بھیجا جائے یا مدینے میں رکھا جائے۔ حالات ایسے تھے کہ دشمن مدینے پر حملے کی تیاریوں میں مصروف، وہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے بالکل بےتاب نظر آتا تھا۔ آپس میں ہی کچھ کلمہ پڑھنے والے مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، سچے صحابہ، ستھرے صحابہ حضور کی جدائی میں غمزدہ۔ اب اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجا جائے یا واپس بلایا جائے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جنگل کے بھیڑیے بھی آ جائیں مدینے میں اور ہماری رانوں کو پھپھوڑ جائیں، ہماری رانوں کو نوچ ڈالیں، تو بھی میں اسامہ بن زید جن کے لشکر کو حضور نے جانے کا حکم دیا میں واپس نہیں بلاؤں گا۔ غور کیجئے اس چیز پر۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 40 کے قریب لوگ گھر کا محاصرہ کر کے شب ہجرت کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کر کہ حضور نکلیں اور قتل کر دیں معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جا، صبح اٹھنا، دشمنوں کی امانتیں ان کے گھر پہنچا دینا اور پھر مدینے آ جانا۔ حضور کا حکم تھا۔ لیٹ گئے، صبح اٹھ کر مدینے بھی پہنچ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا علی بستر پر سوئے تھے، ننگی تلواریں تم نے خود دیکھی تھی، چادر اوڑھ کر تم سوئے تھے، تمہیں ڈر نہیں لگا کہ حضور کو سمجھ کر کے لوگ تمہیں قتل کر دیں گے؟ کہا اس رات سے بہتر سکون کی مجھے نیند ہی نہیں آئی کسی رات۔ کہا اس کی وجہ کیا؟ کہا حضور نے جب کہہ دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے، امانتیں دینی ہے، پھر مدینہ آنا ہے، تو مجھے یقین تھا کہ جب تک میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچوں گا نہیں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ حضور کے فیصلوں پر اور حضور کے حکم پر یقین کتنا کامل۔ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کی بات تھی، ہمارے آقا نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ پوری رات صحابہ بے چین، ہر کسی کو امید پیدا ہو گئی، کیونکہ اب اپنی طاقت کا مسئلہ نہیں تھا، حضور کے جھنڈا تھمانے کی بات تھی کہ بظاہر جسمانی اعتبار سے طاقت و قوت میں اگر کسی کمزور کو بھی حضور نے جھنڈا تھما دیا تو اب حضور نے کہہ دیا فتح ہوگا تو ضرور فتح ہوگا۔ پوری رات بے چین، حضور کس کو جھنڈا دیں گے، حضور کس کو جھنڈا دیں گے۔ یہ پوری رات کی بےتابی اسی بات پر تو دلالت کرتی ہے کہ حضور کے حکم پر انہیں یقین کتنا تھا، حضور کے ارشاد پر انہیں یقین کتنا کامل تھا۔ آج مسلمانوں کا معاملہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے ہو، نماز کے لیے اپنی دکان چھوڑ کر آنے کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کا حج کی ادائیگی پر جانے کا مسئلہ ہو، اپنے کاروبار کو 2 مہینے 1.5 مہینے تک چھوڑنے کا مسئلہ ہو، یا 5-7 لاکھ روپے حج میں خرچ ہو جانے کی بات ہو، اس طریقے سے درجنوں معاملات مسلمانوں کے تجارت اور کاروبار میں سود اور بیاج سے بچنے کی بات ہو، ان تمام معاملات میں آج کا مسلمان الا ماشاءاللہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اللہ و رسول کے فیصلوں کے مقابل اپنی عقل کو ترجیح دیتا ہے، اپنے نفس کی بات پر عمل کرتا ہے، اپنی عقل اور سوچ پر چلتا ہے کہ نماز کے لیے جاؤں گا تو کسٹمر چھوٹ جائیں گے، زکوٰۃ کمپلسری ادا کروں گا تو مال اتنا کم ہو جائے گا، حج پر جاؤں گا تو میرا اتنا بڑا بزنس ہے 2 مہینے کی غیر حاضری کیسے کروں، حج پر چلا گیا تو 5-7 لاکھ روپے چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ و رسول کے فیصلوں کے مقابل میں اپنی عقل کو لڑایا جاتا ہے۔ صحابہ اتنی بلندی کو کیسے پہنچ گئے، مثال کیوں بن گئے؟ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ ان کو گھر چھوڑنے کی بات ہوئی، وقت دینے کی بات ہوئی، جان دینے کی بات ہوئی، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہوا
انہوں نے اللہ و رسول کے فیصلے کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دیا۔ آج ہم عقل لڑاتے ہیں اللہ رسول کے فیصلوں کے مقابلے میں، اسی لیے عقیدے میں بھی کمزور، عمل میں بھی کمزور، اور اسی لیے ایمان کی لذت کا فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے، نہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت کا احساس ہوتا ہے۔ اس مقام پر میں آپ کے سامنے امام اہل سنت کی زندگی کے چند واقعات رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خود اپنا سن پیدائش قرآن کی آیت سے نکالا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں پیدا ہوا جس سن میں وہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی اور اللہ نے جبریل کے ذریعے ان کی مدد کی ہے۔ ایمان اتنا کامل، اب عمل کا معاملہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر کتنا یقین کامل۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے یہی بات سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ و رسول کے فیصلوں پر یقین کامل ہو جائے۔ ایک دعا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی مریض اور بیمار کو دیکھ کر بندہ وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جس مریض کو مرض میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھی تھی، اللہ اس دعا پڑھنے والے کو اس بیماری سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس سے بچایا جس میں تو مبتلا ہے، اور مجھے اپنی مخلوق میں بہت سے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ تو اللہ نے جس بیماری میں اے شخص تجھے مبتلا کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بچایا، اور اللہ نے مجھے اپنی مخلوق میں بہت سارے لوگوں سے فضیلت دی ہے، بڑا بنایا ہے۔ یہ دعا اگر کوئی کسی بیمار کو بیماری میں مبتلا دیکھ کے پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس پڑھنے والے کو اس بیماری سے محفوظ فرماتا ہے۔ اب سنو، اس دعا پر امام اہل سنت کا ایمان فرمان رسول علیہ السلام پر کتنا مضبوط۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک طاعون زدہ شخص کو، طاعون پلیگ کی بیماری میں جو مبتلا تھے، ان لوگوں میں سے کئیوں کو اعلیٰ حضرت نے دیکھ کر بار بار یہ دعا پڑھ لی تھی۔ الحمدللہ الذی عافانی والی دعا طاعون والوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے بار بار یہ دعا پڑھی تھی۔ پھر حالت یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک مرتبہ کسی غریب کے یہاں میری دعوت تھی، بڑے جانور کا گوشت کھانا پڑا، مسوڑوں میں ورم آ گیا اور اتنا ورم بڑھا کہ حلق اور منہ بالکل بند ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اتارتا تھا میں، اور اسی پر اکتفا کرتا تھا، بات بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ کسی سے کہنا ہوتا تھا تو میں لکھ کے بتاتا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے تم سے۔ بہت شدید بخار تھا، کان کے نیچے گلٹیاں نکلی تھی، اور ان دنوں بریلی میں مرض طاعون شدت سے تھا۔ سمجھ آئی بات؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گوشت کھا لیا تو مسوڑوں میں ورم آ گیا، ورم اتنا بڑا کہ حلق اور منہ دونوں بند ہو گئے، کھانا نہیں جاتا تھا، بس شدت سے تھوڑا سا دودھ حلق سے نیچے اتارتا تھا، کان کے نیچے گلٹیاں نکلی تھی، شدید بخار تھا، اور بول نہ پاتا تھا، کسی کو کچھ کہنا بھی ہوتا تو لکھ کے بتاتا تھا۔ اور ان دنوں میں بریلی شریف میں طاعون کی بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے منجلے بھائی مولانا حسن رضا خان ایک ڈاکٹر کو لے آئے
اور اس ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد 7-8 مرتبہ کہا یہ تو وہی ہیں، یہ تو وہی ہیں، یہ تو وہی ہیں، یعنی طاعون ہے۔ چونکہ بریلی شریف میں بھی سب سے زیادہ وہی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا نا کورونا کے زمانے میں کوئی کھانستا تھا تو بھی لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ اس کو کورونا ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے طاعون پورے بریلی شریف میں پھیلا ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے آ کر دیکھا، چیک کیا، اور دیکھنے کے بعد 7-8 مرتبہ کہا یہ تو وہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا، چونکہ منہ اور حلق دونوں بند ہو چکے تھے، اس لیے جواب نہ دے سکا، لیکن میں خوب جانتا تھا کہ یہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے۔ نہ مجھے طاعون ہے، نہ انشاءاللہ العزیز کبھی ہوگا، اس لیے کہ میں نے طاعون زدہ شخص کو دیکھ کر بار بار وہ دعا پڑھ لی تھی جو محبوب علیہ السلام نے بتائی۔ یہ کتنا کامل یقین، کس درجے پر یہ چیز ہے۔ اب یہاں تو تھوڑا مال کا خسارہ ہوا کہ شریعت سائٹ پہ، تھوڑا رشتہ داری میں کچھ ناراضگی ہوئی تو شریعت سائٹ پہ، اللہ رسول کے فیصلے چھوڑ دیے۔ یہ کتنا کامل ایمان کہ باضابطہ حلق بھی بند ہو گیا ہے، منہ بھی بند ہو گیا، دودھ مشکل سے تھوڑا اترتا ہے، کانوں کے نیچے گلٹیاں ہیں، شدید بخار ہے، طاعون کی بیماری بھی پورے شہر میں، اور ڈاکٹر بھی چیک کر کے بار بار یہ کہہ رہا ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ مجھے طاعون ہوا، نہ انشاءاللہ العزیز کبھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر اطمینان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رات کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ ڈاکٹر جو کچھ کہہ کے گیا ہے تو اس کو جھوٹا ثابت کر دے، اور اپنے محبوب کے فرمان کو سچا ظاہر کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ابھی میں نے یہ دعا کی تھی کہ کسی نے اپنے ہونٹ میرے کان پر رکھے، اور مجھے کان میں کسی نے غیب سے کہا کہ مسواک اور سیاہ مرچ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے فوراً مسواک اور سیاہ مرچ لے کر دانتوں پر لگایا، خون کی الٹی ہوئی اور فوراً مرض ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پھر میں نے طبیب صاحب کو کہلا بھیجا کہ آپ کا طاعون اللہ کے فضل سے دفع ہو گیا، جسے آپ طاعون سمجھتے تھے وہ دفع ہو گیا۔ تو غور کیا آپ نے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان اور فیصلے پر یقین کتنا زیادہ، یہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہے، اور یہی آج کے سنی اجتماع کا مطلب ہے۔ اسی طرح سے امام اہل سنت کی عمر جب 28 سال تھی، اس وقت کی یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہجری سن 1300 میں اعلیٰ حضرت فرماتے کچھ کتابیں اہم تھی جس کے لکھنے کی وجہ سے میں نے مسلسل 1 مہینے تک باریک خط کی لکھی ہوئی کتابیں رات دن پڑھی، اور گرمی کا موسم تھا اس لیے گھر کے اندرونی حصے میں جا کر پڑھتا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنی شدت کی ضرورت تھی ان کتابوں کے لکھنے کی قوم کی ہدایت کے لیے کہ میں نے اندھیرا کا بھی خیال نہ کیا کہ اندھیرے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، باریک سطر کی کتابیں رات دن۔ اور اعلیٰ حضرت کے اکثر رات دن ایسے گزرتے کہ آپ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے کام کرتے تھے، 22 گھنٹے کام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسی اہم ترین کتابیں لکھنے کی ضرورت تھی کہ 1 مہینے تک باریک خط کی کئی کتابیں رات دن میں پڑھتا رہا، گرمی کی وجہ سے گھر کے اندرونی حصے میں اندھیرے کا خیال نہ کیا۔ ایک دن سخت گرمی پڑ رہی تھی دوپہر کو، تو میں نہانے کے لیے چلا گیا، پڑھائی کتابیں رکھ کر کے غسل کر لوں تاکہ تھوڑی راحت ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں غسل کرنے کے لیے گیا، سر پر پانی پڑتے ہی ایسا معلوم ہوا
کہ کوئی چیز دماغ سے داہنی آنکھ میں اتر آئی. غسل کرتے سر پر پانی ڈالتے ہی ایسا لگا کہ کوئی چیز سر پر دماغ سے داہنی آنکھ میں اتر آئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک مشہور ڈاکٹر نے اندھیرے کمرے میں صرف آنکھ پر روشنی ڈال کر آلات سے بہت دیر تک غور سے دیکھا اور کہا کثرت کتب بینی سے کچھ یبوست آ گئی ہے. یعنی بہت زیادہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں اس لیے آپ کی آنکھوں کی بینائی سوکھ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سوکھ رہی ہے. 15 دن تک اب کتابیں مت دیکھنا. کیا کہا؟ اب 15 دن تک کتابیں دیکھنا چھوڑ دو، آنکھیں سوکھ رہی ہیں آپ کی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھ سے 15 گھڑی بھی کتاب نہ چھوٹ سکی. 15 دن تو کجا، لیکن 15 گھڑی بھی مجھ سے کتاب نہ چھوٹ سکی. اعلیٰ حضرت فرماتے اس کے بعد مولوی حکیم سید اشفاق حسین صاحب کلیکٹر کے ساتھ ساتھ وہ طبابت یعنی ڈاکٹری بھی کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے وہ فقیر کے بہت مہربان تھے. ان کو چیک کرایا کہ آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ نزول آب ہیں، 20 برس بعد آنکھوں میں پانی اتر آئے گا. کہ یہ بس شروعات ہیں آپ کی آنکھوں میں پانی اترنے کی، 20 سال کے بعد آنکھوں میں پانی اتر آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے ان کی بات کی طرف بھی توجہ نہیں دی اور کیا ہے توجہ آپ لوگوں کی، دھیان ہے آپ لوگوں کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد ایک نزول آب والے کو دیکھ کر میں نے وہی دعا پڑھ لی اور اپنے محبوب علیہ السلام کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک نزول آب یعنی اس کو بھی آنکھوں میں پانی اترتا تھا. اس بیماری والے کو میں نے دیکھا اور دیکھ کر کے میں نے دعا پڑھ لی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے انہوں نے 20 سال کا کہا، اس نے 15 دن تک کتابیں چھوڑنے کا کہا کہ کتابیں دیکھنا چھوڑ دو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے تو 15 گھڑی بھی کتابیں نہ چھوٹ سکی، لیکن میں نے کیا عمل یہ کیا کہ نزول آب والی بیماری والے کو دیکھا اور دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی والی دعا پڑھ لی اور محبوب کے ارشاد پر مطمئن ہو گیا کہ اب مجھے یہ بیماری نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں یہ جو دکھایا تھا پہلے ہجری سن 1300 میں، اعلیٰ حضرت فرماتے 1316 سے میں ایک طبیب حاذق کے سامنے ذکر ہوا، ایک ماہر ڈاکٹر. ان کے سامنے میری آنکھوں کو پھر دیکھا گیا، چیک کیا گیا. انہوں نے دیکھ کر کہا کہ 4 برس کے بعد پانی آنکھوں میں اتر آئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ان کا حساب سید اشفاق حسین کے حساب کے بالکل موافق ہے، کیونکہ انہوں نے 16 سال پہلے 20 سال کہا تھا، انہوں نے 16 سال کے بعد 4 سال کہا ہے. تو ان کا حساب، حاذق طبیب کا حساب، یہ سید اشفاق حسین حکیم صاحب کے حساب سے بالکل برابر ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے 20 برس کہے تھے، انہوں نے 16 برس بعد 4 کہیں. اب اعلیٰ حضرت کے جملے سننا، میں انہی کی بات انہی کے لفظ پڑھ کے سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے محبوب علیہ السلام کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے معاذ اللہ متزلزل ہوتا. نہیں سمجھ آئے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر تو ایک یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں سوکھ رہی ہیں، دوسرا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ 20 سال بعد آنکھوں میں پانی اتر آئے گا، تیسرا ڈاکٹر 16 سال کے بعد یہ کہتا ہے 4 سال باقی ہے بعد میں آنکھوں میں پانی اتر آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اسی بیماری والے شخص کو دیکھ کر دعا پڑھ لی تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر مطمئن ہو گیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر بار بار الگ الگ انداز سے چیک کر کے مجھے بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ ہوگا، تمہیں یہ ہوگا، تمہیں یہ ہوگا، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے اپنے محبوب کے ارشاد پر ایسا ڈھیلا میلا اعتماد نہیں تھا کچا پکا کہ جو ڈاکٹروں کے کہنے سے معاذ اللہ ختم ہو جاتا. اعلیٰ حضرت فرماتے الحمدللہ 20 درکنار، 20 سال تو درکنار،
30 برس سے زائد گزر چکے ہیں، 30 برس سے زائد گزر چکے ہیں، اور وہ حلقہ آنکھ کا ذرہ برابر پانی سے نہیں بڑھا، نہ اللہ کی مدد سے بڑھے، نہ میں نے کتاب بینی میں کبھی کمی کی، نہ انشاءاللہ تعالی کمی کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے محبوب کے فرمان کو پڑھ کر عمل کر کے اطمینان قلبی کر لیا، میرا دل محبوب علیہ السلام کے فرمان پر مطمئن ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ کچھ ہماری بھی زندگیوں میں تو آتے ہیں کہ نہیں آتے ایسے واقعات؟ کبھی اپنے آپ کے سامنے بھی یہ پڑھ کے دیکھو اور اپنے نفس سے بھی کہو کہ مجھے یہاں بظاہر دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، مگر میرے نبی منع کرتے ہیں تو میں یہ کام کیسے کروں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ کہو اس مقام پر اپنے نفس سے جب نفس تمہیں شریعت کے خلاف ورگل آئے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو اگلے جملے لکھے نا وہ ہم جیسوں کے لیے لکھے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائم و باقی معجزات ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ مجھے 3 ڈاکٹروں نے بار بار چیک کر کے کہا تھا کہ تمہیں آنکھیں یہ ہو جائیں گی، تمہیں یہ بیماری ہو جائے گی، تمہیں یہ بیماری ہو جائے گی، مگر میں نے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ میں نے 15 دن کیا 15 گھڑی بھی میں نے کتاب دیکھنا بند نہیں کیا، نہ 20 سال تک بند کیا، نہ 16 سال تک بند کیا، 30 سال سے مسلسل لکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کتابیں پڑھ رہا ہوں، مگر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے یہ اس لیے تمہیں بتایا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائم و باقی معجزات ہیں جو آج تک آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج تک آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا اگلے جملے کیسے ہمارے اوپر فٹ آتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان اس کا مشاہدہ کریں گے۔ ایمان والو قیامت تک اہل ایمان اس کا مشاہدہ کریں گے، قیامت تک اہل ایمان، اور کئی ہیں جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا اس کو اگرچہ کچھ بہت سارے سبز باغات نظر کیوں نہیں آئے، اور ادھر محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے میں بظاہر خسارہ اس کی عقل نے کیوں نہ کہا، مگر جب اس نے محبوب کے فرمان پر عمل کیا تو حال کیا ہوا کہ قیامت تک اہل ایمان ان تعلیمات پر عمل کے نتیجے والے معجزے کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی تو اب ایسا معاملہ ہماری، چون ہم جنگل کے واسی تو نہیں ہے نا، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، تو ان باتوں پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا ایک بات اور بھی اعلیٰ حضرت کی عرض کروں، اس کے بعد پھر میں عقائد کی طرف رخ کر کے چند باتیں آپ کے سامنے وہ بھی عرض کروں گا۔ تیسری بات کہ حدیث پاک میں کشتی پر سوار ہوتے وقت پڑھی جانے والی بعض دعائیں لکھی گئی ہیں کہ جب تم کشتی میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لو۔ ان میں سے ایک مشہور دعا یہ ہے بسم اللہ الملک الرحمن مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور ایک دوسری دعا یہ ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ دو دعائیں ہیں۔ ان دونوں دعاؤں کے حوالے سے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی، وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی۔ امام اہل سنت پہلی مرتبہ سفر حج کے لیے اپنے والدین کے ساتھ
تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کی عمر بھی تقریباً 23 سال تھی. سمجھ آ رہی ہیں؟ کتنی؟ 23 سال کی عمر تھی. یہ ہیں اعلیٰ حضرت. 4 سال کی آپ کی عمر تھی اس وقت آپ نے ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا. 6 سال کی عمر تھی تو میلاد النبی کے موضوع پر آپ نے نہایت فصیح تقریر فرمائی. اور 8 سال کی آپ کی عمر تھی اس وقت کے حوالے سے یہ لکھا گیا کہ جب آپ کی 8 سال کی عمر تھی تو آپ نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو عربی زبان میں نحو کی کتاب کی شرح عربی میں لکھی. 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی اور 10 سال کی عمر میں اصول فقہ کی اہم ترین کتاب مسلم الثبوت پر آپ نے حاشیہ عربی میں لکھا. یہ مسلم الثبوت فضیلت میں پڑھائی جاتی. اشرفیہ کا جو کورس ہیں اس میں بھی یہ آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی 9 سال تک بندہ پڑھے تو آخری سال میں جو پڑھائی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت اس کتاب عربی کا عربی میں حاشیہ کتنے سال کی عمر میں لکھ رکھے گئے؟ اعلیٰ حضرت 10 سال کی عمر میں لکھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ سارے علوم عقلیہ اور نقلیہ کو پڑھ کر دستار فضیلت حاصل کر لیتے ہیں. اور اسی دن اعلیٰ حضرت نے رضاعت کے موضوع پر فتویٰ لکھا. رضاعت کے موضوع پر فتویٰ لکھا. یعنی 13 سال 10 ماہ 4 دن. یعنی یہ بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ان کو سوچ لو، آپ اپنے گھروں میں بچے ہوں گے 13 سال کے، غور کر. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں سارے علوم پڑھ کر فارغ ہو گئے اور اسی دن رضاعت سے متعلق فتویٰ لکھا. اور فتویٰ بھی کیا تھا؟ رضاعت مانے دودھ شرکت کی وجہ سے جو بھائی کا رشتہ بنتا ہے. مسئلہ کیا آیا تھا کہ منہ یا ناک سے عورت کا دودھ جو بچے کے جوف یعنی پیٹ میں جائے گا اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنا مشکل مسئلہ ہے کہ ناک سے بھی جائے پیٹ میں تو اس سے حرمت رضاعت یعنی وہ سگا بھائی بن جائے گا، اس سگا بیٹا بن جائے گا یا نہیں بنے گا. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ اس 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اس فتوے کا جواب دیا. آپ نے یہ استفتاء جو آیا اس کا آپ نے جواب دیا. اور جواب دینے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے اس سے حرمت رضاعت یعنی حرمت رضاعت کا مطلب یہ کہ ناک سے دودھ پیٹ میں جائے یا منہ سے جائے، جس کا دودھ گیا اس کا یہ بیٹا بن جائے گا اور اس کے بھائی اس عورت کے بچے اور بیٹیاں اس کے بھائی بن جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہی فتویٰ ہے کہ سب سے پہلے اس فقیر نے لکھا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی تاریخ سے بحمد اللہ تعالی مجھ پر نماز فرض ہوئی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے امام احمد رضا. 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم کب شروع کیا ہوگا؟ اور 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے موضوع پر مجمع عام میں بصیرت افروز خطاب. 8 سال کی عمر میں فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی عربی میں شرح لکھی. 10 سال کی عمر میں اصول فقہ کی بنیادی کتاب مسلم الثبوت کا حاشیہ لکھا. اور 13 سال کی عمر میں آپ سارے علوم سے فارغ ہو گئے. نماز اسی دن فرض ہوئی، اسی دن فتویٰ لکھا اور آپ کے والد محترم رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اسی دن آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا. اب یہ آپ کی عمر جو میں اب بتا رہا ہوں وہ اس وقت کی ہے کہ امام اہل سنت کی عمر 22 سال ہوئی ہیں اور 22 سال کی عمر میں
آپ نے 23 سال کے لگ بھگ کی عمر ہے اور سفر حج کیا اپنے والدین کے ساتھ. سفر سے واپسی کے وقت سمندر میں سخت اور شدید طوفان پیدا ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سفر کا پورا نقشہ میں کیا بیان کروں، بس اتنا سمجھ لو کہ لوگوں نے کفن پہن لیے تھے، اتنا شدید طوفان تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے والدہ ماجدہ کا اضطراب اور بے چینی دیکھی تو میں نے ان کی تسکین کے لیے بے ساختہ میری زبان سے یہ نکلا کہ آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا. میں نے والدہ کو سکون تسکین دینے کے لیے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے یہ قسم میں نے کس زور پر کھائی؟ سمجھ آئی کہ کچھ نہیں آئی؟ یہ کس زور پر، کس بات پر میں نے اتنی بھاری قسم کھا لی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی اللہ کے رسول نے دعا ارشاد فرمائی ہے. چونکہ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی اس لیے حدیث کے وعدہ صادقہ پر مطمئن تھا. غور کیجیے کہ ہم لوگوں میں آج عقیدے اور عمل کی جو کمزوری ہیں وہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ و رسول کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنی عقل لڑانا، اپنی سوچ، اپنی فکر کو لا کر پیش کرنا کہ نہیں جی اگر میں یہ بات، اب مولانا لوگ تو کہتے رہتے، اب یہ اجتماعات میں تو یہ باتیں ہوتی رہتی، اب ساری باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمیں گھر بھی چلانا ہے. یہ باتیں لوگ کرتے ہیں. اگر اس طریقے سے اگر اللہ و رسول کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنی عقل کو لا کر اس پر عمل کیا جائے گا تو پھر ایمان بھی کمزور ہوگا، عمل بھی کمزور ہوگا، اور پھر نتیجہ اس کا بہت برا ہے. اس لیے ساتھیوں ان چیزوں کی طرف توجہ دو اور ان چیزوں پر عمل کی کوشش کرو. امام اہل سنت امام احمد رضا مہدی سے بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کا عملیات کے حوالے سے جو معاملہ تھا نا، عمل کے حوالے سے میں اس پر صرف 2 شواہد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی آج ہم کن باتوں کو لے کر کے نماز کے لیے نہیں آتے، کن باتوں کو لے کر اللہ کی راہ میں ٹائم نہیں دیتے، کن باتوں کو لے کر کے ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ غور کرنا ان باتوں کو دیکھ کر کے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ فقہ کی تمام کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا کیا کہ جس فقیہ کے پاس، جس مفتی کے پاس اتنی کثرت سے فتوے آتے ہوں کہ اس کے اوقات جواب مسائل میں مصروف ہوں، اس سے جماعت جو واجب ہیں اور سنن مؤکدہ جو قریب واجب ہیں معاف ہو جاتی ہیں. اتنے زیادہ فتوے اگر کسی کے پاس آتے ہو کہ اس کا سارا وقت مسئلوں کے جواب دینے ہی میں نکل جاتا ہو. دھیان نہیں ہے آپ لوگوں کا، مجھے ایسا لگ رہا ہے دھیان آپ کا؟ میں کچھ بنیادی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تمام فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا کہ اگر کسی مفتی کے پاس اتنے زیادہ استفتاء آتے ہو، سوالات آتے ہوں کہ وہ جوابات دیتا ہی رہیں تو اس کا سارا وقت جواب دینے میں گزر جائے، تو تمام فقہ کی کتابوں میں یہ جواب لکھا ہوا ہے کہ ایسے مفتی سے جماعت بھی معاف ہو جاتی ہے. یعنی وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو معاف ہے، گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر وہ سنت مؤکدہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو بھی وہ گنہگار نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مگر اعلیٰ حضرت کے پاس کتنے فتوے کہاں کہاں سے ایک ایک وقت میں آتے تھے. خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہاں بحمد اللہ تعالی فتویٰ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی. یہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک موقع پر کسی نے لکھ دیا کہ آپ جو جواب دیتے اس کی کیا فیس لگے گی. اللہ اکبر، اللہ میں معاف فرما دے کہ
اس جواب پر کیا فیس لگے گی؟ اعلیٰ حضرت کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی فتویٰ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اب مجھے اب سمجھ میں آیا خلیل صاحب کہ یہ مزاروں پر بیٹھے ہوئے مجاورین کیوں اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے مزاروں کے چادروں گاگروں کے سارے ان کی کمائی کے دندے بند ہو رہے ہیں نا، چونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سوائے ایک چادر سے زیادہ نہ چڑھائی جائے جی، تو اب یہ سارے چادری گاگری لوگ اعلیٰ حضرت پر برس پڑے، تم پیسے لینے کے لیے مزاروں کے سودے کر رہے ہو، امام احمد رضا نے دین بیچا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بحمد اللہ تعالی فتویٰ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی، بفضلہ تعالی تمام ہندوستان و دیگر ممالک مثل چین و افریقہ و امریکہ اور خود عرب شریف و عراق سے استفتے آتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں 400 فتوے جمع ہو جاتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی حضرت جد امجد قدس سرہ العزیز کے وقت سے اس ہجری سن 1337 تک اس دروازے سے فتوے جاری ہوئے 91 برس، اور خود اس فقیر غفر لہو کے قلم سے فتوے نکلتے ہوئے 51 برس ہونے آئے، یعنی اس سفر کی 14 تاریخ کو 50 برس 6 مہینے گزرے۔ اس 100 برس میں 9 کم میں کتنے ہزار فتوے لکھے گئے، 12 جلدیں تو صرف اس فقیر کے فتاویٰ کے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی یہاں کبھی ایک پیسہ نہ لیا گیا نہ لیا جائے گا۔ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محبت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں معلوم نہیں کون لوگ ایسے پست فطرت و دنی ہمت ہیں جنہوں نے یہ صیغہ کسب اختیار کر رکھا ہے، کمائی کا یہ دھندا بنا لیا ہے، جس کے باعث دور دور کے ناواقف مسلمان کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ فیس کیا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قرآن کی آیت لکھتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو ایک مسئلہ درمیان میں آ گیا نا کہ یہ جھگڑنے والے کیوں جھگڑ رہے ہیں امام احمد رضا سے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ عورتوں کا مزاروں پہ جانا حرام ہے۔ اب یہ سارے باغی تاغی لوگ اگر اعلیٰ حضرت کو مان لے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا نا، عورتیں نہیں جائے گی تو ان کے دھندے کیسے چلیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اعلیٰ حضرت نے کوئی یہ نہیں کہ فتوے بیچ کر لوگوں سے کمائے، خود کی کمائی سے کتابیں چھاپی ہیں، بلکہ ایک مرتبہ میں امام احمد رضا کی غیرت علمی کو دیکھو۔ آپ کے ایک مرید تھے، آپ کو لے کر کے کسی سیٹھ کے یہاں جا رہے تھے، اور وہ 3 پہیہ سائیکل ہوتی ہے، اس میں بیٹھتے بیٹھتے کہا حضرت یہ بڑا سخی آدمی ہے، بہت دے گا کتابیں چھپ جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت فوراً اتر گئے اس رکشہ سے، نہیں گئے۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں دین بیچتا پھروں، نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں اتنے سالوں سے کہ 100 برس میں 9 کم ہزاروں فتوے دیے گئے، خود میری 12 جلدیں چھپی، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالی یہاں کبھی ایک پیسہ نہ لیا گیا نہ لیا جائے گا۔ یہ ہے۔ اب جھگڑنے والوں کے جھگڑے آپ سمجھ جاؤ کہ وہ اعلیٰ حضرت سے کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ خیر، میں نے یہ بتایا، اصول آپ کو بتایا کہ اتنے زیادہ فتوے آ جائیں کہ مفتی کا سارا وقت جواب دینے میں چلا جائے تو اس سے جماعت جیسی واجب چیز بھی معاف ہو جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب، سنت موقدہ قریب واجب ہے، مگر وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود اعلیٰ حضرت کہتے چین سے، افریقہ سے، عرب سے، امریکہ سے، عراق شریف سے، تمام جگہ سے استفتاء آتے، ایک ایک وقت میں
404 اس کے باوجود بھی سنت کی نماز کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کثرت فتویٰ آنے کے باوجود بھی ہمیشہ جماعت کی پابندی کی اور سنت موقدہ بھی نہیں چھوڑی. یعنی یہ تھوڑا غور کرنا، میں بات بول کے چلا جاؤں گا تو کوئی خلاصہ نہیں نکلے گا. یعنی ان کو چھوڑنے کی اجازت تھی، ان کو جماعت ترک کرنے کی معافی تھی، ان کو سنت موقدہ چھوڑنے کی شریعت نے رخصت دی تھی کہ تم سنت موقدہ نہیں پڑھو گے کوئی بات نہیں، تم دین کا حکم ہی تو بتا رہے ہو فتوے لکھ کر کے. تم جماعت اگر تمہاری چھوٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، تو دین اور شریعت کا حکم ہی تو پہنچا رہے ہو. مگر اعلیٰ حضرت نے اتنے کثیر استفتے اور جوابات اس کے دینے کے باوجود بھی کبھی جماعت نہیں چھوڑی، نہ سنت موقدہ ترک کی آپ نے. بلکہ معاملہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنی عمر کے آخری ایام میں، وہ بھی احمد آباد گجرات سے ایک سوال گیا تھا اور اس میں بار بار تکرار کیا گیا کہ جواب نہیں آتا، جواب نہیں آتا، جلد جواب آ جائے. تو اعلیٰ حضرت نے اس جواب کو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ آپ کی رجسٹری 15 ربیع الآخر شریف کو آئی اور میں 12 ربیع الاول شریف کی مجلس پڑھ کر ایسا علیل یعنی بیمار ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا. میں نے وصیت نامہ بھی لکھوا دیا. آج تک یہ حالت ہے کہ دروازہ سے متصل مسجد ہیں، 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے ہیں اور لاتے ہیں. ایسا اگر بندہ بیمار ہو تو اس سے بھی جماعت معاف ہے. ایسا بندہ بیمار اور کمزور ہو کہ مسجد نہیں پہنچ سکتا، اگر جائے گا تو مرض بڑھ جائے گا، تو ایسے بندے کے لیے جماعت چھوڑنا کیا ہے؟ معاف ہے. جماعت چھوڑنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ان دنوں میں بھی 4 بندے کرسی پر بٹھا کر مجھے مسجد لے جاتے اور میں مسجد با جماعت نماز ادا کرتا. تو آج کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا باتیں؟ فتوے لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھا رہے ہیں، پوری دنیا کے مرجع الفتاوی بن چکے ہیں. کیا بات ہے جس کی وجہ سے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ امام اہل سنت 400 فتاوی پوری دنیا سے بیک وقت آ رہے ہیں، شریعت اجازت بھی دے رہی ہے، آپ سے جماعت بھی معاف ہے، آپ سے سنت موقدہ بھی معاف ہیں. مگر اعلیٰ حضرت نے نہ جماعت ترک کی نہ سنت موقدہ ترک کی، بلکہ اتنے بیمار ہوئے کہ چل نہ سکتے تھے تو 4 بندے کرسی پر بٹھا کر کرسی اچک کر مسجد لے جاتے. ایسے بڑھاپے اور کمزوری میں بھی آپ نے با جماعت نماز ادا فرمائی. سبق ہے، غور کیجیے. بلکہ استاذ العلماء جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد لے جانے والا کوئی نہیں تھا اور جماعت کا وقت ہو گیا، طبیعت پریشان، ناچار خود ہی کسی طرح گھسٹتے ہوئے مسجد حاضر ہوئے اور با جماعت نماز ادا کی. ہے نا غور کا مقام؟ یہ ہے امام احمد رضا. اس لیے ساتھیوں، نمازوں کی پابندی یوں سختی کے ساتھ ہونی چاہیے. اس سلسلے میں اور بھی مزید کئی فرامین ہیں، لیکن مجھے ایک دوسرے جہان کی بھی آپ کو سیر کرانا ہے، اس لیے میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فتح رضویہ شریف سے میں چند عبارتیں نوٹ کر کے لایا ہوں. ایمان اور عمل کمزور کیوں ہوتا ہے، اس کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ و رسول کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنی عقل پر عمل کرنے سے ایمان اور عقیدہ اور عمل کمزور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایمان اتنا پاورفل کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت سے اپنا سن ولادت نکالتے ہوئے کہا کہ یہ ان لوگوں میں سے جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی. تو عمل دیکھا کتنا اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیصلوں پر ایمان مضبوط. کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کفن پہن لیے،
मगर आला हज़रत फरमाते कश्ती नहीं डूबेगी। क्यों? मैंने महबूब के इरशाद पर अमल कर लिया है। कितना यकीन काम है। डॉक्टर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपकी आंखों में पानी उतर आएगा। आला हज़रत फरमाते नहीं उतरेगा, क्योंकि मैंने महबूब अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल कर लिया है। ताउन पूरे बरेली शरीफ में फैल चुका है। अलामतें भी आपकी गिल्टियां डॉक्टर देख के चेक करके बता रहे ये तो ताउन ही है, मगर आला हज़रत फरमाते मुझे ताउन हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने ताउन ज़दा को देखकर वो दुआ पढ़ ली है जो हमारे नबी ने पढ़ने का हुक्म दिया था। ये ईमान मजबूत होना चाहिए। अब आगे अकाइद के हवाले से चंद बातें अर्ज करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, इन्हीं के लफ्ज़ में पढ़ के सुनाता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं मुसलमान का ईमान है किस बात पर? कि अल्लाह व रसूल से ज़्यादा कोई हमारी भलाई चाहने वाला नहीं, जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समझ आई बात? मैंने पहले अर्ज़ किया था, मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह व रसूल से ज़्यादा कोई हमारी भलाई चाहने वाला, बोलो ना कुछ तो मुझे पता चले कि ये बोलने से ही कुछ मजबूत होगा, वरना भूल जाओगे आप। अल्लाह व रसूल से ज्यादा हमारा कोई भलाई चाहने वाला नहीं है। अब फरमाते हैं जिस बात की तरफ बुलाएं, कौन? अल्लाह व रसूल। जिस बात की तरफ बुलाएं यकीनन हमारे दोनों जहान का उसमें भला है। जिस बात की तरफ बुलाएं यकीनन हमारे दोनों जहान का उसमें भला है, और जिस बात से मना फरमाएं बिलाशुबा सरासर गरर व बला है। जिस बात से मना कर दिया, अगर उस तरफ तुम जाना चाहते हो कि नहीं हुजूर ने मना किए मगर मैं तो करूंगा, तो आला हज़रत फरमाते वो सरासर नुकसान और बला है। जिस चीज से बात से मना फरमाए बिलाशुबा सरासर जरर व बला है। अब आला हज़रत फरमाते हैं ये जो बद मजहब गुमराह, चूंकि आजकल हाल क्या है कि लोग अगर किसी बद मजहब वाबी देवबंदी इनकी तकरीरों में मजलिसों में नहीं जाते तो यूट्यूब पर सुनते हैं। आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि मुसलमान सूरत में जाहिर होकर जो उनके हुक्म के खिलाफ की तरफ बुलाए यकीन जरूर चिकनी चिकनी बातें करेगा, और जब वो ये धोखे में आया और साथ हो लिया तो गर्दन मार देगा, माल लूटेगा। शामत उस बकरी की कि अपने राई का इरशाद न सुने, यानी कितनी नुकसान वाली वो बकरी है जो अपने चरवाहे की बात न सुने, कि जो उसको चराने वाला है उसकी बात ही नहीं मानती। तो शामत उस बकरी की कि अपने राई का इरशाद न सुने, और भेड़िया जो किसी भेड़ की ऊन पहनकर आया उसके साथ हो ले। भेड़िया फाड़ खाने वाला, भेड़ यानी बकरी की खाल पहनकर आया तो तुम उसके साथ हो गए, और बकरी अपने राई के इरशाद को न सुने। आला हज़रत फरमाते अरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मना फरमाते हैं, वो तुम्हारी जान से बढ़कर तुम्हारे खैर खा हैं। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उनके कल्ब अक़दस पर गिरा है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम वल्लाह, वो तुम पर इससे ज्यादा मेहरबान है जैसे निहायत चहेती माँ अकलौते बेटे पर, उससे ज्यादा वो तुम पर मेहरबान है। बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, अरे उनकी सुनो, उनका दामन थाम लो, उनके कदमों से लिपट जाओ। वो फरमाते हैं इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम, कि इन गुमराहों से दूर रहो और उन्हें अपने से दूर करो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। तो क्या फरमाया कि तुम्हारा सबसे ज्यादा इस जहान में अगर कोई खैर खा है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल। समझ आ गई बात? और आला हज़रत फरमाते हैं
کہ وہ جو کچھ کہے اسی میں بھلا ہے، اور جس سے منع کرے اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے اب اس بکری کا کیا ہوگا جو اپنے رائی کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو بھیڑ کی کھال پہن کے آیا اس کے ساتھ ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب اعلیٰ حضرت فرماتے وہ نبی تمہاری جان سے زیادہ تمہارے چاہنے والے، چہیتی ماں جتنا نہ چاہے اس سے زیادہ وہ نبی تمہارے چاہنے والے۔ وہ نبی کہتے ان گمراہوں سے دور رہو، خود دور رہو، ورنہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تمہیں گمراہیت میں مبتلا کر دیں گے۔ وہ نبی فرماتے ہیں لا تواکلہم ولا تشاربہم ولا تجالسہم ولا تناکحہم وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُهُمْ وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُهُمْ وَلَا تُصَلُّ عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّ مَعَهُمْ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہارا بھلا چاہتے ہوئے کہا کہ ان بد مذہبوں کے ساتھ کھاؤ مت، ان کے ساتھ پیو مت، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک مت کرو، ان کے ساتھ نکاح مت کرو، یہ بیمار ہو جائیں مزاج پرسی کے لیے نہ جاؤ، یہ مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو، ان کے ساتھ بھی نماز مت پڑھو، ان کی بھی نماز مت پڑھو۔ یہ ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ۔ اب اس کے اوپر اور بھی کئی روایتیں، اب یہ باتیں جب عمل کے میدان میں کوئی اترتا ہے تو کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یار کچھ رواداری رکھنی پڑتی ہیں، کچھ اخلاق برتنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو اب میں اعلیٰ حضرت کی ہی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو بھوکا پایا، اپنے ساتھ کاشان خلافت میں لے آئے، اس کے لیے کھانا منگایا۔ جب وہ کھانے بیٹھا تو کوئی بات بد مذہبی کی اس سے ظاہر ہوئی۔ حضرت عمر نے فوراً حکم دیا کہ کھانا اٹھا لیا جائے اور اسے نکال دیا جائے۔ اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لیا اور اسے نکلوا دیا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یعنی کتنی خیر خواہی کی تھی کہ مسافر بندہ ہے، چلو اس کو لے کے کھلاؤں، ثواب ملے گا۔ مگر جب بٹھا دیا، کھانا رکھ دیا گیا اور اس کی باتوں سے بد مذہبی ظاہر ہوئی۔ اب کوئی دوست ایسا ہے جو ہمارے ساتھ ملتا ہے اور ہمارے مسائل کو نہیں مانتا، ہمارے عقائد کو نہیں مانتا، وہ ہمارے ساتھ سلام کلام کرنا چاہتا ہے، اٹھک بیٹھک چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نبی کو یا کے ساتھ پکارنا شرک ہے، ولی کے مزار پر جانا شرک ہے، امام کے پیچھے قراءت کرنا واجب ہے، اور امام کے ساتھ زور سے آمین کہنا ضروری ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں، ان سارے مسائل میں وہ ہمارے ساتھ بحثیں بھی کرتا ہے، ہم کو مشرک بھی کہتا ہے، بدعتی بھی کہتا ہے، قبر پجوا بھی کہتا ہے، ساری کچھ بدعقیدگی ہمارے خلاف اگلتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس سے رواداری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو چونکہ رہنا پڑتا ہے اس طرح سے، اخلاق ظاہر کرنا پڑتا ہے، تو کیا عمر فاروق اعظم سے بڑے اخلاق والے ہم؟ حضرت عمر نے اخلاق ہی تو برتا تھا کہ مسافر سمجھ کے گھر لائے، مگر جب بد مذہبی ظاہر ہوئی تو فوراً کھانا بھی اٹھا لیا، اسے باہر بھی نکلوا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب آگے عبداللہ ابن عمر، انہی کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کسی نے آ کر عرض کیا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، تو عبداللہ ابن سلام نے کہا لا تقرأہ منی السلام فإنی سمعت انہ احدث، میری طرف سے اس کو سلام مت کہنا۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ وہ باتیں جو ایمان بچانے والی، عمل بچانے والی، میری طرف سے اس کو سلام مت کہنا۔ کیوں؟ سمعت انہ احدث، میں نے سنا ہے کہ وہ بد مذہب ہو گیا ہے، اس کو میری طرف سے سلام مت کہنا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعید بن جبیر، شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہ اکبر، ان کو راستہ میں ایک بد مذہب ملا اور اس نے کہا کہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سن لیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی یوٹیوب پر سننا ہی ہے نا، کسی کو بھی سن لیں، بات ہی تو سننی ہے، بعد میں اپنے کسی مولانا سے پوچھ لیں گے، تحقیق کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
یہ بزرگان دین کی تعلیمات سنا رہا ہوں، آپ کا ایمان بچے گا اس سے۔ سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، کون عبداللہ ابن عباس؟ مفسر قرآن، سرکار نے جن کو سینے سے لگا کر قرآن کا علم دیا، ان کے شاگرد سعید بن جبیر بد مذہب نے مل کر راستے میں کہا کہ حضرت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں تیری بات سننا نہیں چاہتا۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یہ کہا جائے کہ میں تیری نہیں سننا چاہتا، ہر جگہ ہر کسی کی سنی بھی نہیں جاتی، میں تیری نہیں سننا چاہتا۔ اس نے عرض کی کہ ایک کلمہ، یعنی اپنی انگلی پر اس نے ہاتھ رکھ کر کے کہا ایک کلمہ تو سن لو، ایک بات تو سن لو۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے اپنا انگوٹھا انگلی کے سرے پر رکھ کر کے فرمایا لا نصف کلمتی، تیری آدھی بات بھی میں سننا نہیں چاہتا، تو ایک بات سنا، میں تیری آدھی بات بھی سننا نہیں چاہتا۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ یہ دین ہے، یہ ایمان بچانے والی باڑ ہے، اس سے بھیڑیے نہیں آئیں گے، بکریاں اندر نہیں آئیں گی چرنے کے لیے، سلامت رہے گا ایمان۔ اور آگے تو میں آپ کو کمال کی بات سناؤں، امام محمد ابن سیرین یہ شاگرد ہے صحابی رسول حضرت انس کے، وہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، یہ شاگرد حضرت انس کے۔ امام محمد بن سیرین کے پاس دو بد مذہب آئے، بد عقیدہ آئے، اور عرض کی کہ کچھ کلام اللہ کی آیتیں سنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ کیا کہا؟ میں نہیں سننا چاہتا۔ تو عرض کی کہ کچھ احادیث سنا دیں آپ۔ فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ہم تو سنائیں گے، جی ہم تو سنائیں گے۔ آپ نے کہا یا تو تم دونوں یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یا میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں، تمہاری زبان سے مجھے قرآن نہیں سننا، تمہاری زبان سے مجھے حدیث نہیں سننی۔ حضرت جب وہ دونوں خائب و خاسر ہو کر چلے گئے تو لوگوں نے عرض کی امام آپ کو کیا نقصان ہوتا اگر کچھ حدیث اور کچھ آیت سن لیتے؟ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ حدیث کے جانکار محدث ہیں، کچھ سن لیتے تو آپ کو کیا نقصان ہو جاتا؟ یہ آج کے چھوٹے چھوٹے لوگ کہتے ہیں ہم سن لے تو ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے، جی ہے نا۔ اور میں چونکہ جمبو سر میں رہتا ہوں، وہابیت کے گڑھ میں، تو ہم نے ایک لمبے زمانے تک اس کا تجربہ دیکھا کہ یہ لوگ شروع میں جب ہمارے کسی بندے کو پھنساتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تو اس حدیث پر عمل کر، بلکہ اس کو یہ کہتے کہ تو تحقیق کر۔ تو کیا سکھاتے اس کو؟ تحقیق کر۔ اب ایک بندہ جس نے ڈاکٹری کچھ بھی نہیں پڑھی، 1 سال کیا آدھے سال کا بھی کورس نہیں کیا ہے، جس کو صحیح ڈھنگ سے انگلش پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو اگر ڈاکٹری کی کوئی دوائی دے دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اس پر تحقیق کر، تو وہ بجائے شفا کا سبب بنے مرض اور بیماری کہ تو کیا اس کو مار ڈالنے کا سبب بنے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کو اولن وہ کیسے ورگلاتے؟ تو تحقیق کر۔ میں بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی کے کئی تجربات اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے اس پر تحقیق کر، اب تحقیق کرنے کے لیے یہ کہاں جائے گا؟ یا تو کسی مسجد کے امام کے پاس جائے گا، یا مفتی گوگل کے پاس جائے گا، گوگل اور یوٹیوب پر جائے گا، یا پھر کسی مسجد کے امام کے پاس جائے گا۔ اب مسجد امام کے پاس بھی جائیں تو جہاں تک میری معلومات ہے، میں بدگمانی نہ کروں تو، کہ شاید ایسے ائمہ بہت کم ہیں کہ جو ان کے مکر و فریب کا دلائل سے جواب دے سکے اور مطمئن کر سکے۔ جب مسجد کے امام کے پاس جائیں گے تو وہاں سے مطمئن نہیں ہوں گے، تو سیدھے یوٹیوب پر جائیں گے، گوگل پہ جائیں گے، تو یوٹیوب اور گوگل تو انہی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کو چھوڑ دیا تحقیق کرنے کے لیے کہ تحقیق کرو، مگر اس راہ میں لگا کر کے آگے وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہیتی۔
تو اصول وہ اپناؤ جو ہمارے اسلاف نے اپنایا. وہ کہیں کہ ایک بات سن لو، آپ کہو کہ میں تیری آدھی بات بھی نہیں سنوں گا. وہ کہے قرآن سن لو، کہ میں تجھ سے نہیں سنوں گا. وہ کہے حدیث سن لو، تجھ سے نہیں سنوں گا. کیوں؟ حضرت محمد ابن سیرین سے پوچھا کہ حضرت آپ نے قرآن ہی تو سننا تھا، سن لیا ہوتا، حدیث سننی تھی، سن لی ہوتی، کیا ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا میں نے خوف کیا، مجھے ڈر لگا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں. اب اعلیٰ حضرت کی آدھی سطر، یہ 3 واقعات لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے آدھی سطر لکھی ہے. توجہ آپ لوگوں کی، سنو دھیان سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ائمہ کو یہ خوف تھا اور اب عوام کو یہ جرأت ہے. اتنے بڑے بڑے اماموں کو اتنا خوف تھا جو قرآن کے حافظ، حدیثوں کے ماہر، محدث اپنے زمانے، صحابہ کے شاگرد، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، انس ابن مالک کے شاگرد، مگر وہ کہتے ہیں سلام اس نے مجھے کہہ رہا ہے، میرا سلام مت کہنا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بدعقیدہ ہو گیا ہے. سمجھ آ رہے؟ یہ ہے سعید بن جبیر کا جواب. ایک بات نہیں، آدھی بھی نہیں سننا چاہتا. یہ ہے محمد ابن سیرین کا جواب، تم دونوں اٹھتے ہو یا میں اٹھ کے چلا جاؤں. یہ ایمان بچانے والی بات ہے، اس سے ایمان بچے گا. اس لیے ساتھیوں، اب ہم تو اتنی تاکید اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک مثال ہم بارہا دیتے ہیں کہ گوبر حلوے میں مل جائے یا حلوہ گوبر میں مل جائے، دونوں صورت میں نقصان حلوے ہی کا ہے. کس کا ہے؟ بولو نا کچھ. ایک روایت پڑھ کے پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اور یہ میں ابھی چند دنوں پہلے تفسیر قرطبی پڑھ رہا تھا، پھر میں نے اس کا حوالہ دیکھا تو چند دوسری تفسیریں بھی دیکھی تو ان میں بھی مجھے یہ عبارت مل گئی. اماموں کی بات ہے. حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے امام گزرے، امام طاؤس. ان کے پاس مسجد حرام میں ایک شخص آیا، وَقَانَ مُتَّهَمًا بِالْقَدْرِ، اور اس پر الزام تھا کہ یہ تقدیر کا انکار کرنے والا ہے، تقدیر کا مسئلہ نہیں مانتا، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا. وَقَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْكِبَارِ، اور وہ بہت بڑا عالم تھا، تقدیر کا انکار کرتا تھا مگر عالم بڑا تھا. فَجَلَسَ إِلَيْهِ، حضرت امام طاؤس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فقال له طاؤس، تو حضرت امام طاؤس نے کیا کہا؟ اے توجہ آپ لوگوں کی. امام طاؤس نے کہا تقوم او تقام، اٹھتا ہے کہ اٹھا دوں تجھے؟ جی تقوم او تقام، اٹھتا ہے کہ اٹھوا دوں تجھے یہاں سے؟ تو امام طاؤس سے کہا گیا تقول ھذا لرجل فقیہ، اتنے بڑے عالم سے آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ابلیس افقہ منہ، ابلیس اس سے بڑا عالم تھا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ لیکن بد مذہبیت آ گئی تو اب ہمارے پاس نہیں بیٹھے گا. اللہ اکبر. یہی بات تفسیر قرطبی میں بھی ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کی تفسیر میں، اور یہی بات تفسیر نصفی میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی کئی تفاسیر میں ہیں. تو دوستان محترم، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ تم نبی کی امت ہو، اور نبی تمہارے اس پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ بھلا چاہنے والے، وہ تمہارا ایمان بچانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں جنت کا حقدار بنانا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے تمہیں ایسے لوگوں سے دور رکھنا چاہا جن کی وجہ سے تم جنت کا راستہ بھول جاؤ، تم اللہ رسول کی یاد بھول جاؤ. تو ایسے بد مذہبوں سے دور رہنا، ان کو اپنے سے دور کرنا، ان کی کوئی بات نہ سننا، ان کے قریب نہ بیٹھنا، ان کی مجالست نہ کرنا، یہ ہم پر واجب، فرض اور ضروری ہے تاکہ ہمارا دین محفوظ رہ سکے. اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کے اندر کئی رسالے اس مضمون پر لکھ کر کے ہمارے ایمان پر پہرا دیا ہے. اس لیے ساتھیوں، عمل میں کمزوری آ رہی یا عقیدے میں کمزوری آ رہی، اس کا ایک سبب اللہ رسول کے فیصلوں پر ایمان کمزور اور اپنی عقل پر چلنا.
اور دوسری طرف عقائد میں کمزوری اس لیے آ رہی ہے کہ بد مذہبوں سے راہ، ان سے سلوک اور ان کے ساتھ میل جول، یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان اور عقائد میں کمزوری آ رہی ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان تعلیمات اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔